Why does God allow suffering? This is something we all have wondered at some point or the other in our lives, and probably we are still trying to find an answer to this. So I so I would like to call upon our first speaker, Aminul Hassan Sahab, to throw some light on this topic. We will have a 5-minute question and answer session after his speech. Sir, you can begin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulihil ameen. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yawmiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Majid. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بہنوں اور بیٹیوں، ویسے میں نے گزشتہ 2 مہینے سے کوئی تقریر نہیں کی، میری طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے، لیکن جی آئی وہ بنگلور کے لیے میں نے یہ حامی بھر لی جب دانیہ بلگامی نے کہا کہ بنگلور کا پروگرام ہے، تو آج میں ایک معنوں میں 1.5-2 مہینے کے بعد پہلی بار گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ why does God allow sufferings to exist؟ دنیا میں اللہ تعالی نے دکھ کو کیوں ایجاد کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہزارہا برس سے لوگ غور کرتے رہے ہیں۔ اس پر فلاسفیکل ڈیبیٹس، تھیولوجیکل ڈیبیٹس، میٹافزیکل ڈیبیٹس لیول پر ڈیبیٹس ہوئے ہیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور مجھے نہیں پتا کہ آڈینس میں سے کس لیول کے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ جی آئی او کی لڑکیاں کافی پڑھی لکھی ہوتی ہیں، فلاسفیکل بینٹ آف مائنڈ کی ہوتی ہیں، اور کچھ نیو انٹرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے میں کچھ فلاسفیکل باتیں بھی کروں گا اور کچھ عام سطح کی باتیں کروں گا، دونوں کا کمبینیشن ہوگا۔ انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں اسے صرف پلیشر ملے، پین نہ ملے، اسے صرف دکھ ملے، سکھ ملے، دکھ نہ ملے، اسے صرف راحت ملے، رنج نہ ملے۔ یہ انسان کی ایک دیرینہ خواہش ہے۔ مغربی تہذیب کی پوری عمارت اسی پر کھڑی ہے، میکسیمائزیشن آف پلیشر اور منیمائزیشن آف پین، جسے ہیڈونزم کہتے ہیں فلسفی کی زبان میں۔ تو اس لیے انہوں نے دیکھا کہ جو بندشیں ہیں جس سے انسان کی راحت میں، انسان کی خوشی میں، انسان کے پلیشر میں کمی آتی ہے، ان بندشوں کو انہوں نے توڑ دیا۔ مذہب ایک بندش ہے تو اسے توڑ دیا، مورل ویلیوز ایک بندش ہے، پابندی ہے، لمیٹیشن ہے، تو اسے انہوں نے بریک کر دیا، اور جہاں جہاں گنجائش ہو سکی سب کے لیے آزادی انہوں نے پیدا کر دی۔ انسان کو پین سے، تکلیف سے نجات نہیں ملی۔ تو ہم اس پر غور کریں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ پین دیتا ہے۔ اس پر ہم تھوڑا سا غور کریں گے دونوں سطح پر، جیسے میں نے کہا کہ کامن لیول اینڈ فلاسفیکل لیول، دونوں پر ہم تھوڑا سا غور کریں گے موضوع پر۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اس پوری کائنات میں یا نون جو یونیورس ہے یا اس ورلڈ میں، دنیا میں ہماری کیا حیثیت ہے، یہ دیکھ لیں ہم۔
جو سائنس کے اسٹوڈنٹس وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں پورے یونیورس کے سامنے رائی کے دانے کے برابر میں. لٹرلی ایک رائی کا دانہ اگر لے لیں تو اس کی جو حیثیت ہے ہمارے پروپورشن میں اس سے بھی کم ہے. دنیا تو بہت 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 چھوٹی ہے یونیورس کے دیگر سیلیسٹیل باڈیز کے مقابلے میں. اور اس دنیا میں انسان جو بستا ہے اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے اس پورے یونیورس میں جتنا ہمارے سامنے مچھر کی ہے. ہم مچھر مار دیتے ہیں, چونٹی کو رون دیتے ہیں اور آگے چل دیتے ہیں. ہمیں کبھی احساس بھی نہیں کہ ہم نے کتنی چونٹیوں کو ہم نے رون دیا. مچھر کو ہم بہت آسانی سے مار دیتے ہیں, ہمارے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں ہے مچھر کی. تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے, حدیث میں بھی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا. اس کے باوجود انسان اس دنیا میں بہت اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو. ببلیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ ہی از ناٹ دی گاڈ آف دس ارتھ بٹ ناٹ لیس دین دیٹ. یہ بھی کہا جاتا ہے اس سے کم نہیں ہے. اس دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آزادی دی, جو چاہے کر سکتا ہے. اس دنیا میں اس کی خدائی چلتی ہے وتھ لمیٹیشنز. تو جیسے پوری کائنات میں خدا کی خدائی چلتی ہے, اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی انسان کو, جاؤ تم جو چاہے کرو, تمہاری مرضی ہے. دنیا میں اس نے ایک ڈیزائن کے ساتھ بھیجا انسانوں کو. تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ایک پرپس کے ساتھ. جن کے پاس وہ زندگی کا پرپس نہیں ہے ان کے لیے پین تکلیف دہ ہے, انہیں صرف پلیزر چاہیے. جن کو پرپس نہیں معلوم ہے, پرپس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت کو ایجاد کیا, زندگی کو ایجاد کیا تاکہ دیکھے کہ تم لوگ عمل کرنے کے بعد کون حسین بنتے ہیں. ایک فزیکل بیوٹی ہے ہماری اور ایک انٹرنل بیوٹی ہے. انسان جتنے نیک اعمال کرتا ہے اتنا اس کی انٹرنل بیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے. اصل بیوٹی تو وہی ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا میں کون اچھا عمل کرتا ہے. ایک معنی یہ ہے, اور ایک معنی یہ کہ جتنا آپ عمل کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں تو اس کا امپیکٹ ہماری انٹرنل پرسنالٹی پر پڑتی ہے. اور اچھے کام کرتے ہیں تو انٹرنل بیوٹی بڑھتی ہے, برے کام کرتے ہیں تو انٹرنل بیوٹی میں کمی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نے تم کو جو بنایا ایٹ بینچ مارک ایک لیول پر, اس سے آگے کون جاتے ہیں, کون خوبصورت عمل کر کے کون خوبصورت اپنی زندگی کو بنا پاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بیسک ڈیزائن ہے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کے لیے. اور جب نیک عمل کرتے کون دیکھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برے عمل کی چوائس بھی دی جائے گی. نیک اور بد, خیر اور شر, اچھا اور برا, گڈ اینڈ بیڈ, دونوں چوائس دینے کے بعد ہی یہ دیکھا جائے گا کہ کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے. اگر یہ چوائس ہی نہیں ہے تو بائی ڈیفالٹ آدمی اچھا عمل بھی نہیں کر سکتا, پلیزر بھی نہیں پا سکتا. تو پلیزر اینڈ پین دونوں وہ ایک پیر ہیں, دونوں ایک جوڑی ہیں. اور آپ کو میں بتا دوں فلسفیکل لیول یہ سمجھ لیجیے, آپ کے اس یونیورس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیڑس کی شکل میں پیدا کیا. قرآن نے کہا سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. سبحان, پاک ہے وہ پروردگار. سبحان الذی خلق الازواج, جس نے زوج پیدا کیا, جوڑے پیدا کیے. تمام پیدائش میں, تمام پیداوار میں جتنے چیزیں اگتی ہیں زمین میں, ان میں بھی میل اینڈ فیمیل کا جوڑا رکھا, اس نے پیر رکھا. انسانوں میں بھی رکھا پیر. انسانوں میں پیڑ سے مراد میل اینڈ فیمیل ہی نہیں ہے, گڈ اینڈ بیڈ بھی ہے. میگنانیمس انسان بھی ہوتا ہے, اسٹنجی انسان بھی ہوتا ہے, مین قسم کا انسان بھی ہوتا ہے. ہر قسم کے پیر پائے جاتے ہیں. صبر کرنے والا بھی ہوتا ہے, بے صبرا بھی ہوتا ہے. تھینکفل نیچر کے بھی لوگ ہوتے ہیں, تھینکلیسنس کے بھی نیچر کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو تم میں بھی تو پیڑس پائے جاتے ہیں. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ, اور بہت سی ایسی چیزیں جس سے تم نہیں جانتے ان میں بھی ہم نے پیڑس ہی پیدا کیے, ان کے جوڑے ہی پیدا کیے, زوج پیدا کیے. الیکٹران ہے تو پروٹون ہے, پوزیٹران ہے تو اینٹی پوزیٹران ہے. اور ہر چیز میں, الیکٹریسٹی میں پازیٹیو چارج تھے, نیگیٹو چارج تھے. ایسے بہت سی چیزیں جو تم نہیں جانتے, آگے چل کر انسان کو معلوم ہے. میگنیٹزم ہے تو نارتھ پول ہے تو ساؤتھ پول ہے. ہر چیز ہر چیز ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیڑس کی شکل میں پیدا کیا. اس دنیا کا پیر, اس دنیا کا زوج, اس دنیا کی جوڑی آخرت ہے. اگر اس پورے یونیورس میں کوئی ایک ذات, کوئی ایک ہستی ہے جس کا کوئی پیر نہیں, کسی کا کوئی جوڑا نہیں ہے, تو وہ صرف اللہ رب العزت ہے. اس نے کہا کہ سبحان, شروعات میں سبحان, پاک ہے وہ, اسے اس کی ضرورت نہیں ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا، جو بیسک ڈیزائن بنایا، اس ڈیزائن میں یہ ہے کہ انسان کو آزادی عطا کی. یہ آزادی کا تقاضا ہے کہ گڈ اینڈ بیڈ، پلیجر اینڈ پین دونوں چیزیں دی جائیں گی، اور انسان جو ہے جو ڈیسیشن لے گا اس کے مطابق ادھر وہ پلیجر پائے گا یا پین پائے گا، وہ اس کے ڈیسیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ میں سے بعض ڈاکٹرز بھی ہوں گی لڑکیاں، ان کو معلوم ہے کہ انسان بیسیکلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو ہے کیمیکلز کا کمپوزیشن ہے، اور پوری لائف جو ہے اٹس آل برین کیمسٹری، کہ برین کے اندر بہت سے کیمیکلز ریلیز ہوتے رہتے ہیں. وین یو آر ان اے گڈ موڈ، پازیٹیو موڈ میں رہتے ہیں تو پورے باڈی کے اندر جو ہے پازیٹیو کیمیکلز آتے ہیں، ڈوپامائن آتا ہے اور بہت سے کیمیکلز آتے ہیں. وین یو آر ڈاؤن، وین یو آر ان ڈپریشن، وین یو آر فیلنگ اینکشیس، تو اس وقت نیگیٹو کیمیکلز کا فلو ہوتا ہے. تو انسان کے اندر یہ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، پازیٹیو کیمیکلز فلو ہوں گے تو یو فیل پلیجر، نیگیٹو کیمیکلز فلو ہوں گے تو یو فیل پین. تو پین اینڈ پلیجر کا کمبینیشن، یہ جوڑا یا اسے بیسک ڈیزائن. یہ اس لیے ہے کہ انسان کو اللہ نے آزادی دی. اگر آزادی نہیں ہے تو پھر پتھر کی طرح ہے، پھر اسے پین بھی نہیں، پلیجر بھی نہیں، ڈیسیشن ہی نہیں لینا ہے. جب آپ ڈیسیشن لیں گے تو اٹ از یور ڈیسیشن ویدر یو وانٹ ٹو گو آن دی پلیجر سائڈ اور یو وانٹ ٹو انڈیوس پین انٹو یور اون سیلف. ہم جو پین لاتے ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں، بیکاز we are responsible for taking the decisions. Once we take the decision inside our mind, then the mind orders the body to release corresponding chemicals inside the body. When you feel anger, تو اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کے باڈی کے اندر ایڈرینالائن ٹائپ کے کیمیکلز فلو ہوں گے. when you are sad, cortisol فلو ہوگا. it's your own decision because of which you feel the flow of those chemicals inside your body. اور جو بعد میں چل کر بہت سی بیماریوں کا اور بہت سی پین کا، بہت سے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. تو بیسیکلی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی پرپز آف کریشن which has been the subject matter of debate and discussion among philosophers, among theologians اور میٹا فزکس کے سبجیکٹس کے، اور ایون سائنٹیفک سبجیکٹس کے لوگوں کا بھی یہ سبجیکٹ رہا ہے کہ واٹ از دی پرپز آف لائف. پرپز آف لائف میں یہ ہے کہ مین ہیز بین کریٹڈ آن دی سرفیس آف ارتھ بائی گیونگ ہم اے چوائس کہ خیر یا شر، اچھا یا برا وہ چوز کر سکے. یہ آزادی دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تو اس کا ڈیزائن ہی یہ ہے کہ پین اور پلیجر دونوں کمبینیشن ساتھ میں چلیں گے. اگر پین نہیں چاہیے تو پلیجر بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک بات یاد رکھیے، پین نہیں ہوگا، اگر آپ کو پین نہیں چاہیے تو پلیجر بھی نہیں ہوگا. اور یہ دونوں میں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی کا پلیجر کبھی کبھی دوسرے آدمی کا پین ہوتا ہے. بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے کسی وزیر کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، تو معلوم ہو گیا صاحب اس نے اسے اپنے حرم میں شامل کر لیا. تو ایک کا پلیجر تھا تو دوسرے کا پین ہے، وزیر کو اپنی بیوی سے ہاتھ دھونا پڑا. تو یہ فلسفی ہی ایسی ہے کہ پین کے بغیر زندگی نہیں ہے اور پلیجر کے بغیر زندگی نہیں ہے، اور ایک کا پلیجر دوسرے کا پین ہو سکتا ہے اور ایک کا پین دوسرے کا پلیجر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بیسک جو ڈیزائن بنایا ہے، اس میں انسان کو اس دنیا میں بہت اونچا مقام دیا ہے. اسے آزادی دی اللہ تعالیٰ نے، اسے اختیار دیا ہے، اسے چوائس دیا ہے، اسے فریڈم دیا ہے، اور اس کے فریڈم کی بنیاد پر یہ سب ہوتا رہے گا. لیکن الٹیمیٹلی ایک پلیجر کی دنیا ہے، ایک پین کی دنیا ہے، جنت اور جہنم. یہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا اگر اس دنیا میں اسے پین نہ ہو. جہنم کی آیتیں انسان سمجھ ہی نہیں سکتا اگر اسے تکلیف نہ ہو. جنت کی نعمتوں کی لذت وہ سمجھ ہی نہیں سکتا اگر اسے پلیجر نہ معلوم ہو. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ دونوں ایلیمنٹس دے کر یہ بتایا کہ آگے والی جو دنیا ہوگی اس میں وہاں چوائس نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ہی ون سائیڈڈ دنیا ہوگی. یا تو صرف پلیجر ہوگا جہاں پین نہیں ہوگا، یا صرف پین ہوگا پلیجر نہیں ہوگا. قرآن مجید کی آیتیں بتاتی ہیں کہ جہنم میں جو لوگ ہوں گے پانی کو ترستے ہوں گے، پانی نہیں ملے گا وہاں پینے کے لیے. لوگ کھانے کے لیے پوچھیں گے کھانا کچھ دے دو جنتیوں سے، تو کہا جائے گا حرام ہے تمہارے لیے، جنت کے کھانے کا ایک نوالا نہیں دیا جا سکتا. وہاں صرف ایک سائیڈڈ ہے، پلیجر والوں کو صرف پلیجر ہے، پین والوں کو صرف پین ہے. اور یہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے یہ نہ معلوم ہو دنیا میں پین اینڈ پلیجر دے کے بھیجا نہ جائے. یہ تو میں نے فلسفیکل لیول پر بات کی. کامن لیول پر میں آگے بات کروں گا. آپ کو میں نے بیسک ڈیزائن بتا دیا کیوں ایسا ہوتا ہے. اب ایک دوسرے کوشچن پر آتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت اونچا مقام دے کر پیدا کیا. میں نے جیسے بتایا کہ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ہی از ناٹ گاڈ بٹ ناٹ لیسر دین گاڈ. خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے کم بھی نہیں اس دنیا میں. وہ جو چاہے اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا ہے، اس کی آزادی ہے.
دنیا کو کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس میں بھی پین اینڈ پلیشر ہے. جانوروں میں بھی پین اینڈ پلیشر ہوتا ہے, لیکن وہ ان معنوں میں جیسے ہم کو ہوتا ہے. ہمارا بچہ اگر کامیاب ہو جائے تو پلیجر ہوتا ہے, ان کو ایسا نہیں ہے. ہم کو کوئی لیٹ ڈاؤن کر دے تو ہم کو غم ہوتا ہے. جانور کو ایسا نہیں, جانوروں کو فزیکل پین اینڈ پلیشر ہوتا ہے. گھاس اچھی مل جائے تو اسے خوشی ہو جاتی ہے, ڈنڈا برس جائے اس پر تو زخم ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہ پین اینڈ پلیشر نہیں. اس لیے جانور سوسائڈ نہیں کرتے, انسان سوسائڈ کرتا ہے. تو پین اینڈ پلیشر کا پورا ڈائمینشن اینڈ پورا اسکیل ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے, بٹ اسٹل دے ہیو پین اینڈ پلیشر. کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, ان کو کیا ہے, کیوں ان کو تکلیف میں رکھا؟ اس کا جواب سن لیجئے. پہلے سوال کا جواب میں نے دے دیا. پین اینڈ پلیشر کی پوری فلسفی ڈیپینڈ کرتی ہے چوائس آف فریڈم پر, اور آگے کی جو دنیا ہے آخرت میں اس کا انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ساتھ چلیں. اور اللہ تعالیٰ نے پیٹس کی شکل میں, جوڑوں کی شکل ہی میں اللہ تعالیٰ نے احساسات, جذبات کو, ایموشنز کو پیدا کیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جانوروں میں بھی تو تکلیف ہوتی ہے, ایون درختوں کو تکلیف ہوتی ہے. درختوں کو کاٹا جاتا ہے, درختوں پر جو ہے کوئی بیماری اٹیک ہو جاتی ہے تو فوراً ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے. ان کا ایک ایک سیل جو ہے وہ سکڑنے لگتا ہے, اور فوراً جو ہے کیمیکلز کے ذریعے سے, روٹس کے ذریعے سے اڑوس پڑوس کے جتنے درخت ہیں ان کو یہ کمیونیکیشن بھیج دیتے ہیں اپنے جڑوں کے ذریعے سے کہ صاحب مجھ پر اٹیک ہو گیا ہے, تم اپنے آپ کی حفاظت کرو. تو جیسے ہی ایک درخت پر اٹیک ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا ناریل کے باغات میں فلاں 4-5 درخت بیمار ہو گئے, باقی سب درخت اچھے کھڑے رہتے ہیں. اس لیے کہ فوراً اس کی جو اینٹی باڈیز ہیں, اس کا جو پروٹیکشن وہ کر لیتے ہیں. تو ان میں بھی زندگی ہے, ان کو بھی پین اینڈ پلیشر ہوتا ہے. ان کو بھی جو ہے اگر کاٹتے ہیں یا بیماری لگ جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے, اور وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ سب آج کی دنیا میں معلوم ہے. تو سوال یہ کہ بھائی ہم کو تو پین پلیشر اس لیے ہوتا ہے کہ آخرت میں ہم کو 2 میں سے 1 ملے گا, ان کو کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی چیزیں کائنات میں یا دنیا میں پیدا کی ہیں وہ ہمارے لیے پیدا کی. ملینس آف اسپیشیز ہیں, ان میں سے کچھ چیزوں کے بارے میں ہم کو معلوم ہے, کچھ چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں. لیکن جن چیزوں کے بارے میں معلوم ہے قرآن نے بتایا, تمہارے لیے پیدا کی ہم نے. قرآن نے کہا سورہ نمبر 229 ورس میں, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین میں جتنی چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی. مان لے 1 ملین اسپیشیز کے درخت ہیں, سب تمہارے لیے پیدا کیے. 1 ملین اسپیشیز جانور ہیں, مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, سب تمہارے لیے پیدا کیے. اب آپ سوال کریں گے کہ بھئی مچھر کو کیوں پیدا کیا, مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ آپ سوچ سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں. قرآن نے کہا کہ جتنی چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی, اور اس کے بعد یہ بتایا کہ ان میں سے کچھ چیزوں کا پرپس بتا دیا کیوں پیدا کیا ہم نے, کچھ چیزوں کا پرپس نہیں بتایا. الم نجعل الارض مہادا, ہم نے زمین کو تمہارے لیے گہوارے کی طرح بنا دیا, تم اس میں چلو پھرو آرام کرو. والجبال اوتادا, ہم نے میخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ کے رکھا ہے تاکہ وہ پیگنگ کا کام کریں, اور زمین کے جو آربیٹرل موومنٹ ہے اس موومنٹ میں جو ہے وہ کوئی حج کو لے کھانے نہ لگے. وخلقناکم ازواجا, ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. وجعلنا نومکم سباتا, ہم نے جو ہے تمہارے لیے نیند کو باعث سکون بنائے. نیند نہیں آئے گی تو انسان دیوانہ اور پاگل ہو جائے گا. وجعلنا اللیل لباسا, اور رات کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ لینے والا بنایا, اور دن کو اللہ تعالیٰ نے معاش کے لیے بنایا. بعض چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ مقصد ہے, everything has been created for you, مگر اس میں سے بعض کے بارے میں معلوم ہے کہ what purpose this serves, اور بعض کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ what purpose this serves. سائبیریا کے جنگل میں کوئی جانور ہوتا ہے, نارتھ پول کا بیئر ہوتا ہے, اور بہت سے قسم کے جو ایکسٹنکٹ کے قریب بہت سے اینیملس ہیں آسٹریلیا میں اور کہاں کہاں امیزون کے جنگل میں. ہم کو نہیں معلوم ہے کہ بھائی اس کا پرپس کیا ہے, لیکن بعض کا پرپس تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادر جو کریشنز ہیں اس میں بھی آپ پرپس تلاش کریں. قرآن نے کہا کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا, تمہارے لیے ہم نے جانوروں کو پیدا کیا. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ, اور اس میں تمہارے لیے جو ہے کپڑے ہیں, پوشاک ہیں, اسے تم جو ہے اون نکالتے ہو, اول. وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور اس میں سے تمہارے لیے بہت سے نفع کی چیزیں ہیں, اور اس میں سے بہت سے جانوروں کو تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ, ان میں سے بعض جانور تمہارے لیے خوبصورتی کے باعث ہیں. بلیاں پالتے ہیں لوگ, خرگوش پالتے ہیں بیوٹی کے لیے. حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُسْرِحُونَ, یا شام میں چرانے لے جاتے ہو, صبح میں چرانے لے جاتے ہو, تو اس کی بیوٹی الگ ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. سورہ نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 سے 8 میں یہ باتیں بیان کی کہ اس میں سے بہت سے جانور ایسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جس کے بغیر تم اپنا بوجھ, اپنا لوڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا ہی نہیں سکتے. بہت تکلیف اٹھانی پڑتی تھی ایک زمانے تک. تو یہ موٹر کی جو دنیا ہے یہ سب کتنے 100 سال 150 سال کی دنیا. اس سے پہلے انسان تو سارا ٹرانسپورٹیشن اسی جانوروں کے ذریعے سے کرتا تھا, ٹریولنگ اسی کے ذریعے سے کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے گھوڑے پیدا کیے, اس نے خچر پیدا کیے, اس نے گدھے پیدا کیے جس پر تم سوار ہو کر چلتے ہو. اس میں تمہارے لیے بیوٹی بھی ہے, یہ سب چیزیں.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے پرپس بتایا، تو آپ کو معلوم ہے وہ پرپس جو ہے آپ کو سرو کرتے ہیں، ان میں پین اینڈ پلیجر بھی آپ کے پرپس کے لیے ہے، دیکھیں گے سب اس کو پین ہوتا ہے تو اس سے آپ سبق پائیں، اپنے آپ کی حفاظت کریں. جانوروں کو پین دے کر میڈیکل کی دنیا میں اسی میں علاج تلاش کرتے ہیں. وہ سارا پین جو آپ کو آتا ہے کورونا وائرس، وہ بھی جانور کو دیتے ہیں، یا بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے وہ سب اسے انفیکٹ کرتے ہیں، پھر میڈیسن بناتے ہیں، اس پر ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جو انسانوں کو دیا جاتا ہے وہ تو تمہارے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. ان میں سے کچھ کا پرپس بتایا. کچھ جانور ایسے ہیں جن سے ہم لیسنس لیتے ہیں. قرآن نے بتایا کہ حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، دونوں میں لڑائی ہو گئی، اور سورہ نمبر 5 میں آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فَطَوَّعَتَهُ نَفْسُهُ، اس کے نفس نے اسے آمادہ کیا اپنے بھائی کو قتل کر دیا. قتل اخیہ فقتلہ، اس کے بھائی کو قتل کرنے کے لیے اس کے نفس نے آمادہ کیا تو اس نے بھائی کو قتل کر دیا. قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو، فاصبح من الخاسرین، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے دو کووں کو بھیجا، یبحث فی الارض لیرہ کیف یواری سوءۃ اخی، ایک کوا مر گیا تو دوسرے کوے نے دفن کرنے کا طریقہ انسان کو سکھایا. زمین کو کھود کر اس میں لاش کو دفنایا، مٹی بھر دیا. تو قابیل نے کہا قال یا ویلتی عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اس کوے سے بھی زیادہ میں گئے گزرا ہوا. اسے معلوم تھا کہ اپنے بھائی کو کیسے دفن کیا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا. تو لرننگ ہوتا ہے جانوروں سے، تو ان کے پین سے بھی آپ لرن کر سکتے ہیں، ان کے پلیشر سے بھی آپ لرن کر سکتے ہیں، ان کے لائف سے بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. تو ایک بہت بہت بڑی دنیا ہے، اس میں بھی پین پلیشر ہے، جانوروں میں بھی ہے، ان میں بھی ہے، لیکن ان کا بہت لمیٹیڈ ہے. فزیکل پین ہے، ہمارا جو ہے وہ اسپرچل ہوتا ہے، اور سائیکالوجیکل لیول پر پین اینڈ پلیشر ہوتا ہے انسانوں کو. تو یہ دوسرے سوال کا جواب تھا کہ پین اینڈ پلیجر وہاں بھی پایا جاتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا. تم ٹیسٹ کرو، اسے سیکھو، اور تمہارے لیے زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے حسین، بنایا اس لیے کہ تم اپنی زندگی کو حسین بناؤ، ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاؤ. اس کے بعد آخرت میں پرماننٹ زندگی ہے، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، یا جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے. اب آخر میں کامن لیول کی بات بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں اینڈنگ میں آیت نمبر اراؤنڈ 124 125 ہوگا، چیک کر لیجیے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ہم انہیں ضرور آزمائش سے گزارتے ہیں، ہم انہیں تکلیف دیتے ہیں، پین سے گزرتے ہیں، مشکلات سے، سفرنگ سے گزرتے ہیں. کس لیے ہیں؟ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اس کے باوجود نہ وہ اپنے غلط عمل سے توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت پاتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں جتنے اس پروگرام میں پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی جو ہے انٹراسپیکٹ کریں. کسی سے بھی پوچھئے، زندگی میں ایک مرتبہ دو مرتبہ لازماً آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے. کبھی پیسے گم ہو گئے، کبھی امتحان میں ناکام ہو گئے، کبھی کسی کی صحت خراب ہو گئی، کبھی جو ہے آدمی کو نوکری سے نکال دیا گیا. ہر انسان کی زندگی میں سال میں ایک یا دو مرتبہ لازماً تکلیف آتی ہے. گھروں میں کبھی بیوی سے تکلیف ہوتی ہے، کبھی شوہر سے تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی بچوں کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی آمدنیوں کے گھاٹے سے تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی پڑوسی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. زندگی میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ تکلیف نہ آتی ہو. اور تکلیف دینے کا، مصیبت دینے کا، دکھ آنے کا مقصد اللہ تعالی نے بتایا کہ توبہ، یعنی جس زندگی کے جس نقطہ نظر پر ہو اس سے ٹرن ہو جائے. معلوم ہوا کہ اگر آپ کی زبان صحیح نہیں، جس کے نتیجے میں گھر میں ریلیشن شپ خراب ہوئے، تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو جو ہے صاف کریں، میٹھی کریں. معلوم ہوا کہ انسان جو ہے اسٹنجینس کی وجہ سے بچوں سے جھگڑا ہوتا ہے، پیسے خرچ نہیں کرتا، تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدلے اور بچوں پر کوئی شادہ دست ہو، کھلا ہاتھ خرچ کرے. معلوم ہوا کہ نوکری سے اس لیے نکال دیا گیا کہ اپنے اسکلز کو اپڈیٹ نہیں کر سکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو اپنے اسکلز کو اپڈیٹ کرے. گناہوں کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہو گئی، دیکھے بھائی میں نے کیا گناہ کیے ہیں. سگریٹ پینے کے نتیجے میں لنگس کی بیماری آ گئی، شراب پینے کے نتیجے میں فلاں مسئلہ ہو گیا،
اور نہ جانے کیا کیا برائیاں ہیں. تو توبہ کا ایک دینی پہلو بھی ہے کہ خدا کی طرف رجوع کریں, اس سے معافی مانگے. اور یذکرون کا مطلب ہے نصیحت پکڑنا. انسان نصیحت حاصل کرے, دیکھے دوسروں کی تکلیف کو, دیکھے بھائی فلاں صاحب کیوں تکلیف میں ہیں. معلوم ہے کہ صاحب انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے بیوی کو طلاق دے دی. اچھا اچھا اچھا, کیوں دے دی صاحب؟ ارے وہ برداشت نہیں کر سکے, آج کیا ہے فٹ پاتھ پہ آ گئے. اچھا, یذکرون کا مطلب ہے نصیحت حاصل کریں کہ بھائی گھریلو زندگی کتنی عظیم نعمت ہے, اور انسان بعض چیزوں کو برداشت نہیں کرتا تو آخر میں یہاں فٹ پاتھ پہ آ گیا. فلاں صاحب کو دیکھ کر ہم نے سبق لے لیا, فلاں لنگڑے کو دیکھ کر, فلاں لولے کو دیکھ کر, فلاں غریب کو دیکھ کر, بہت بڑا امیر تھا کسی زمانے میں, نصیحت لیتے ہاں انہوں نے بہت ایکسٹرا بہت اسراف کی زندگی بسر کی, آج جو ہے دانے دانے کو ترس رہے ہیں. تو جو تکلیف آتی ہے وہ خدا کی طرف لوٹنے, اپنے اعمال کو درست کرنے, اپنے رویے کو بدلنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے عقل سے سمجھیں. دنیا میں جتنے لوگوں کو آپ دیکھیں جو تکلیف میں ہیں, وہ سب آپ کے لیے کھلی کتاب ہیں, وہ سب آپ کے لیے مرر ہیں, آئینہ ہیں. اس میں آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ نے بھی یہ رویہ اختیار کیا تو 10 سال کے بعد آپ کا یہ انجام ہونے والا ہے. لنگس کے کینسر کے ایک آدمی کو دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ سر سگریٹ پینے کے 20 سال کے بعد ایسا ہوا, شراب پینے کے 10 سال 15 سال کے بعد ایسا ہوا, افیون اور گانجا استعمال کرنے کے نتیجے میں یہ بیماری آ گئی. یہ سب مرر ہیں, انسان دیکھ جا کر ہاسپٹلس کو جائے, دیوانوں کے ہاسپٹلس کو جائے, پیویلینس کو جائے, تو آپ کو پتا چلے گا ڈپریشن کی بیماری میں کیوں انسان پہنچا. اس لیے کہ صاحب وہ انسان پلٹ پلٹ کر اپنی زندگی کی خوشیوں کو نہیں دیکھتا تھا, ہمیشہ غم کو دیکھتا تھا, دکھ کو دیکھتا تھا. سکھ بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا. انسانی زندگی سے چاہے تو پلیجر کشی دے, کھینچے, اسے نچوڑے خوشیوں کو, یا غم کو نچوڑے, یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو غم اور تکلیف ہی نچوڑتے رہیں تو غم اور تکلیف کا پتلا بن جاتے ہیں آخر کار. تو انسان جائے دنیا میں چل پھر کر دیکھے, ہاسپٹلس میں دیکھے, پیشنٹس کو دیکھے, کمزوروں کو دیکھے, تو وہ ہمارے لیے مرر ہیں, آئینہ ہیں. اسے دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں, درست کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھ اور دکھ کا پیر پیدا کیا ہے, جوڑا پیدا کیا ہے. انسان ڈیسیشن لے کر سکھ کی زندگی بھی اختیار کر سکتا ہے, دکھ بھی اسے مل سکتے ہیں. اور اس کے باوجود انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سکھ اور دکھ یہاں کا ٹیمپرری ہے, عارضی ہے, اور پرماننٹ سکھ اور دکھ آخرت کا ہے. اس کے لیے ایک بندہ تیار کرتا ہے, اس کے لیے دکھ کو بھی جھیلتا ہے, اس لیے کہ یہ لائف بہت 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 چھوٹی ہے آخرت کے مقابلے میں. تو چھوٹی زندگی کی تکلیف برداشت کرے, ہنسی خوشی خدا کی مرضی کے تابع ہو, خدا کو شکایت نہ کرے, توبہ کرے, نصیحت حاصل کرے, آئندہ ایسا عمل نہ کرے جو غلط کام ہے, تو آخرت میں ہمیشہ 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 چین کی زندگی, سکون کی زندگی, راحت کی زندگی انسان پائے گا. تو سکھ اور دکھ کے اس پورے کھیل میں ایک بندہ مومن دیکھتا ہے کہ آخرت کی سکھی زندگی کے لیے یہاں بھی سکھ کی زندگی بسر کرے, اور کسی وجہ سے اپنے کنٹرول کے باہر اگر اسے دکھ ہو جائے بھی, تکلیف بھی ہو جائے, تو انسان اس پر روتا دھوتا نہیں, شکایت نہیں کرتا, اسے قبول کرتا ہے اور خدا سے لو لگائے رکھتا ہے, اس سے وابستہ رہتا ہے. تو اس کی زندگی میں اس میں بھی خوشی ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اسے خوشحالی ملتی ہے تو بھی اسے اجر ملتا ہے, اور اسے تکلیف ہوتی ہے تو بھی اجر ملتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے, تو شکر کے نتیجے میں خدا سے انعام پاتا ہے, اور اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. تو یہ مومن کا پرسپیکٹیو ہے دکھ کو, تکلیف کو اور پین کو اور سفرنگس کو دیکھنے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآنک پرسپیکٹیو میں, اسلامک پرسپیکٹیو میں زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.